عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہونے لگا، بنو امیہ کے خاندان میں سے ہیں، تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرمایا دیکھو میں مر رہا ہوں، میں نے اپنے چچا عبد الملک کو قبر میں رکھا، اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ ہو گیا تھا اور قبلے سے منہ ہٹ گیا تھا۔ پھر میں نے اس کے بیٹے ولید کو قبر میں رکھا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور منہ قبلے سے پھر چکا تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں رکھا، یہ تینوں خلفاء یک کے بعد دیگرے، سلیمان بھی ولید کا بھائی ہے، میں نے اس کے کفن کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، میں مر رہا ہوں، میرا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ تین آدمی ہم سے اور ہمارے اور ان کے درمیان 1300 سال کا فاصلہ ہے، میں ان کی قسم کھاتا ہوں نہ یہ زانی تھے، نہ بے نماز تھے، نہ یہ شرابی تھے، نہ بے روز تھے، اور نہ یہ جوا باز تھے، نہ یہ کسی بھی کبیرہ گناہ کا شکار تھے۔ ان کا صرف ایک جرم تھا، ظلم، انہوں نے ظلم کیا، اپنے تخت کے لیے خون بہایا، ساری نیکیاں رائے گاں چلی گئیں، قبلے سے منہ ہٹ گئے، چہرے کالے ہو گئے۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2 سال عدل کر کے دکھایا، صرف سوا دو سال کی خلافت، 3 بر اعظم میں پھیلی ہوئی خلافت، 3 بر اعظم میں ایک آدمی تو زکات لینے والا باقی نہ بچا۔ اور اپنے گھر کا کیا حال ہوا، عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے، 12 بچے تھے، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے چاہیے عید کے لیے، نئے کپڑے۔ تو ماں نے عمر سے بات کی تو عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کر، جتنا خزانہ عمر کے زمانے میں بھرا نہ بعد میں بھرا نہ پہلے بھرا۔ تو فاطمہ ان کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت عبد الملک، چچا کی بیٹی تھی، عبد الملک کی بیٹی۔ تو وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کا وظیفہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور روٹی کا خرچہ میں گھر میں بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں۔ کہنے لگا ہاں یہ ممکن ہے۔ باہر تشریف لائے اور اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا ہمیں اگلے مہینے کا وظیفہ پیشگی چاہیے، بچوں کے کپڑے سینے ہیں۔ تو خزانچی نے کہا آپ اگلے مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں، میں آپ کو ایڈوانس وظیفہ دے دیتا ہوں۔ تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر اٹھ گئے، چپ کر کے بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اسی موقع پر تو باپ پھسلتا ہے، اسی موقع پر تو قلم بہکتا ہے، قدم بہکتا ہے، بول بہکتا ہے، ترازو بہکتا ہے۔ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ ملنے کے لیے آئے، بنو امیہ جیسی سرداری تو کسی نے کی نہیں، تو جب وہ ملنے آئے تو بچے بھی آئے، تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے کہ میرے بیٹو آج تمہیں احساس کمتری تو ہوگا اور تمہیں خیال تو آتا ہوگا ہمارے باپ نے بڑی زیادتی کی، ہمیں کپڑے بھی لے کر نہ دیے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا نہیں ابا جان، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی، اپنے گھر میں قربانی کو رکھا، خیانت نہیں کی۔ یہ حکومت کا طرز تھا ان کا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں اتارنے لگے تو ایک ہوا چلی، پرچہ بل کھاتا ہوا اور سینے پہ آ کر گرا۔ پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، عمر کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دی گئی ہے۔ یہ پرچہ سینے پہ گرا، ساتھ دفن کیا گیا۔ راجا ان کی قبر میں اترے، کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو فرمایا چہرہ قبلے کی طرف فکس ہو چکا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند اتار کے قبر میں رکھ دیا گیا۔